ریلیجن اسلام سے پہلے عورت کو کسی قسم کی امپورٹنس حاصل نہیں تھی، بلکہ یہاں تک کہ عورت کو غلام کی طرح رکھا جاتا اور اسے غلام کی طرح مارا جاتا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ عورت اپنے شوہر کے برابر بیٹھنے کی جرت بھی نہیں کر سکتی تھی، اور یہاں تک کہ اگر کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تو یہ جرم اس کے لیے ناقابل معافی بن جاتا اور اس پیدا ہونے والی لڑکی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ پھر جب ریلیجن اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو ہر لحاظ سے امپورٹنس دی، اور ایک بار پھر UAE نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ویلکم کرنے کے لیے عورت کی بہت بڑی تذلیل کی، یہاں تک کہ لڑکیوں کے سروں سے دوپٹوں کو اتروا کر انہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بال لہرانے پر مجبور کیا، جو کہ عورت کی بہت بڑی تذلیل ہوئی۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم عورت کے مقام کو اسلام کی روح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو ہر لحاظ سے امپورٹنس دی۔ عورت اگر ماں ہے تو قرآن میں آتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک صحابی جن کا نام علقمہ رضی اللہ عنہ ہے، ماں کے سامنے سخت آواز سے بات کرتے تھے، جب موت کا وقت آیا تو ان کی روح گلے میں اٹک گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر ماں نے معاف کیا، تب ان کی روح نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں مجھے جہاد کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنی ماں سے جہاد کی اجازت طلب کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز کو توڑ دوں۔ عورت اگر بیٹی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی تو یہ 2 بیٹیاں اس کے لیے جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گی۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک بیٹی ہو، آپ نے فرمایا تب بھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کی دوسری بیٹیوں کی تو وفات ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے لیے اپنی چادر کو بچھا دیا کرتے تھے۔ عورت اگر بیوی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین اخلاق والا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلوہ بنا کر پیالے میں بھیجا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو غصہ آیا، انہوں نے پیالہ زمین پر دے مارا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں عائشہ کو غیرت آ گئی۔ پھر جب تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پیالے کی قیمت ادا کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی کو غلاموں کی طرح نہ مارو، کیونکہ پھر تم دوبارہ ان کے ساتھ ہم بستری نہیں کرو گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرنے پر ثواب ملتا ہے، چاہے کوئی اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے۔ سورہ نور میں اللہ نے مردوں اور عورتوں کو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنے کا حکم دیا، بلکہ یہاں تک کہ عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہر کے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا صحابی تھے تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ اور میمونہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم نے عبداللہ ابن مکتوم سے پردہ کیوں نہ کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو نابینا تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نابینا تھے، تم تو نابینا نہیں تھی۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر عورتوں کو حکم دیا کہ وہ پردہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنی چادروں کو اپنے اوپر ڈال لیں۔ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پردے کا حکم دیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی ان آیات اور احادیث کو عرب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی UAE نے آج سے 1400 سال کی پرانی جہالت کی رسم کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اپنی بیٹیوں اور لڑکیوں کے سروں سے دوپٹوں کو اتروا کر انہیں امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بال لہرانے پر مجبور کیا، جو کہ انہوں نے عورت کی عصمت پر ہاتھ ڈالا، اور اس کے متعلق ان سے قیامت کے دن سوال ضرور ہوگا اگر ان بادشاہوں نے توبہ نہ کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حاکم سے اپنی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ سبسکرائب مائی YouTube چینل۔ تھینک یو۔